بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی خیر گردانی بحق کے مجلب ثانی، الہی خیر گردانی بحق کے مجلب ثانی، الہی خیر گردانی بحق کے مجلب ثانی، الہی خیر گردانی بحق کے مجلب ثانی۔ ابھی میں اس میں ڈال رہا ہوں پارٹ بائی پارٹ۔ الہی خیر گردانی بحق کے امام راضی، الہی خیر گردانی بحق کے مولانا روم، الہی خیر گردانی بحق کے مجلب ثانی۔ میرے ساتھ پڑھنا سیکھیے۔ اب کوئی بھی ٹاپک چیپٹر ہم پڑھیں گے آرام سے، آہستہ آہستہ، تاکہ اگر کم پڑھا لکھا ہوا کوئی آگے پڑھنا سیکھنا چاہے گا تو میرے ساتھ پڑھنے لگے گا تو کچھ دن میں اردو پڑھنا جان جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ بسم اللہ۔ حضرت مولانا روم کے وصال کے بعد عجائب و غرائب 772 ہجری میں قونیہ میں بہت شدید کا زلزلہ آیا اور 4 روز تک برابر اس کے جھٹکے محسوس ہوتے رہے۔ اہل شہر نے حضرت مولانا روم سے اس پریشانی کا ذکر کیا تو مولانا نے فرمایا کہ زمین بھوکی ہے، کوئی تر لقمہ چاہتی ہے اور انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ پھر چند ہی روز کے بعد مولانا روم بیمار ہوئے۔ بعد چند ماہر کتبہ نے علاج کی تدبیریں کی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ مولانا مرض کی طرف بالکل متوجہ نہ ہوئے۔ بیماری کی شہرت عام ہوئی تو حضرت شیخ بدر الدین، جو حضرت شیخ محی الدین ابن عربی امام وحدت الوجود کے تربیت یافتہ تھے اور روم و شام میں مرجع انام تھے، مجاز پرسی کے لیے تشریف لائے اور مولانا روم کے مرض کی کیفیت دیکھ کر بے قرار ہو گئے اور مولانا کی شفا کے لیے دعا کرنے لگے۔ مولانا روم نے شفا سنا تو فرمایا کہ آپ کو مبارک ہو، محب اور محبوب میں صرف ایک پیرہن کا پردہ رہ گیا ہے، ایک پیرہن کا پردہ رہ گیا ہے، کیا آپ انہیں نہیں چاہتے کہ وہ اٹھ جائے؟ اس پر شیخ روتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے اور کہا کہ اب مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا دم واپسی ہے۔ چنانچہ یکشنبہ کے دن 5 جمادی الثانی 672 ہجری کو مغرب کے وقت مولانا روم ہر مذہب و ملت کے لاکھوں انسانوں کو روتا ہوا چھوڑ کر وصال بحق ہو گئے اور قونیہ کی پاک سرزمین میں ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گئے۔ مقدمہ مولانا روم۔ حضرت غوث الاعظم پیران پیر دستگیر کے خطابات۔ آپ نے فرمایا کہ اخلاص ہی عمل کی جان ہے۔ اخلاص تو بے شک زبان سے کہتا ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، مگر جان لے کہ اس سے تجھ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ یاد رکھو ایمان کے 2 جز ہیں، ایک قول اور دوسرا عمل، اور قول اس وقت تک کوئی نفع نہ دے گا جب تک دوسرا جو عمل بھی نہ ہو۔ تیری یہ زبان شہادت دلیل کی طالب ہے، تو تو معبود کسی کو کہہ رہا ہے اور اطاعت نفس کی کر رہا ہے۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ۔ پھر تیرے ان اعمال کے لیے روح کہاں ہے اور یہ روح کیا ہے؟ اخلاص اور جس طرح تیرا یہ قول بلا عمل کے قبول نہیں، اسی طرح تیرا یہ عمل بلا اخلاص کے منظور نہیں۔ خدا کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک
خدا کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک تیرے اعمال حسنہ کا ایک اہم ترین جز ہے۔ تیری روح کو بلند ہونا چاہیے، روح کی بلندی ہے بہت ضروری ہے۔ انسان کی روح بلندی پر پہنچنے میں اس کا زبردست ہاتھ ہے۔ یہاں سے ڈالیں گے پارٹ 59، پارٹ 59۔ میرے ساتھ پڑھنا سیکھیے، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق کے محبوب سبحانی۔